5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 79 سے 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما اصابک من حسنہ، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے مخاطب، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے، کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہو گیا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف، برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی سب نسبت اللہ کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سمجھے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے، اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں۔ اسی لیے تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بددینوں کی طرف، ان کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں۔ جیسے آج کل کے بد مذہب گستاخ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حضور کی اتنی باتیں کرتے ہیں محبت کی، کبھی میلاد مناتے ہیں، کبھی نعت خوانی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ رب کے برابر کر دیتے ہیں ان کا رتبہ۔ آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کی تعریفیں زیادہ کی جائیں، محبت کی باتیں زیادہ کی جائیں، نعتیں زیادہ پڑھی جائیں، تو بد مذہب یہ کہتے ہیں یہ بھی خدا کے برابر مرتبہ کر رہے ہیں، تو مشرک ہو گئی ہے۔ تو اہل سنت کو، اہل حق کو مشرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی منافق لوگ یہی کہتے تھے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ہم انہیں رب مان لیں۔ حضور یہ چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ
فأعرض عنهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرمانبرداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے اعمال نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں، ان کے کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں، ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے۔ حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حضور کی باتیں ضروری ہے، حدیث ضروری ہے۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل گزر گئی ہے، بس ہم نے قرآن سمجھا، ہم ڈائریکٹ سمجھا ہے قرآن، بیچ میں سے سب کو نکال دیتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی، کوئی نہ ہوتی، لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام خبریں، تمام غیبی خبریں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی، کہیں اس کے برخلاف کو بات کہہ دی۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے، کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا وہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن، مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف، مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے، تو وہ فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور یوں بات کا پتنگڑ بننے کی بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات کو جانچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ بات وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگ جاتی ہے، اور آج کل تو سیکنڈز لگتے ہیں، بات یکدم پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے، ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے، اور چند سیکنڈ میں بندوں کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں آتی نہیں نہیں غلط تھا تو یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ میڈیا پہ جو بات آ گئی اس کو وائرل ہونے میں پھر ٹائم نہیں لگتا، چند سیکنڈ میں بات پھیل جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیار ہی نہیں تھا، یہ بات تو سراسر جھوٹی ہے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ اب اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب کافروں میں بھی یہ ہو جاتا ہے بھئی یہ لازمی ہمیں ماریں گے، قتل کریں گے، یہ تو اچھا مذہب نہیں ہے، یہ تو لازمی ایک کافر کو مارتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کی جھوٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں نفرت مزید بڑھانے کے لیے۔ الامان والا فیس کیسا جھوٹ ہے، کیسی دیدہ دلیری ہے۔ کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مروب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ گھروں میں کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائیاں چھڑ گئیں اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر لیں گے، اور یوں بات کا پتنگڑ اور رائی کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، جو کسی سے سنا اگلے سے بیان کر دیا، اس نے آگے بیان کر دیا اور بات پھیلتی چلی گئی، اور جو بیچ میں بغیر تحقیق کے آگے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنا آگے بیان کر دیا تو سمجھو یہ بندہ جھوٹ ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں
ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور کرے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان يكف بأس الذین كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد ترغیب دیتے رہو، جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ، چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہوں، اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، ہاں کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مروب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے، کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ اکیلے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا، وہ بہادر شمار ہوتا تھا۔ نہیں، حضور اتنا آگے جا کے دشمنوں سے لڑتے تھے، ایسے بہادری سے لڑتے تھے۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے، تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور کی شجاعت کے واقعات، سخاوت کے واقعات سن کر دلوں میں حضور کی مزید محبت بڑھتی ہے، اور باقی حضور سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاعت، سب سے زیادہ سخی، یعنی ہر کوالٹی، ہر خوبی، جسے بھی خوبی کہا جائے وہ حضور کے اندر تھی، اور خامی نام کو تو چیز ہی نہیں تھی۔ جو لوگ خامیاں تلاش کرتے ہیں، علم کا نہ ہونا یہ خامی ہے نا، تو بد مذہب کہتے ہیں کہ علم نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھا، یہ خامی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور آج کل تو جدید ٹیکنالوجی نے ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں، علم خالی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، دنیا بھر کا سارا علم اس کے پاس ہے، اے آئی میں دنیا بھر کا سارا علم آ گیا،
جو پوچھو ہر چیز میں پی ایچ ڈی ہے، تو اللہ کے نبی وہ کیا کچھ جانتے ہوں گے؟ حالانکہ آج کل کی ٹیکنالوجی یہ نہیں بتا سکتی کہ جیسے سیٹلائٹ سسٹم ہے کہ فلاں جگہ یہ ہے، پوری دنیا ان کے سامنے ہر چیز بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ 100 سال بعد یہاں کیا ہوگا، 50 سال بعد یہاں کیا ہوگا، بلڈنگ ہوگی کیا ہوگا، یہ چیز نہیں بتاتے، جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ بتا دیا جو ابھی ہو ہی نہیں، جو بھی ہونا ہے۔ اب کب قیامت آنی ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے، وہاں کیا سزائیں ہونی ہیں، جنت میں کیا نعمتیں ملنی ہیں، کیا کچھ ہونا ہے، سرکار نے سب کچھ وہ بھی بتا دیا۔ یعنی حضور سب کچھ جانتے، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونا ہے قیامت تک وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے حضور کے علم پہ اعتراض کرنے والوں سے دور رہا جائے، ایسوں کی باتیں نہ سنی جائیں، نہ ایسوں کی تقریریں سوشل میڈیا پہ سنی جائیں، نہ سامنے بیٹھ کے ان کے درس و بیان سنے جائیں جو حضور پہ اعتراض کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، جو حضور کی خوبیاں بیان کرے، سخاوت کی باتیں کرے، علم غیب کی باتیں کرے، حضور کی شفاعت کی باتیں کرے، حضور کی شجاعت کی باتیں کرے، ایسوں کی باتیں سن لے۔ جو حضور کے میلاد کی خوشیاں منائے، 1500 سالہ جشن میلاد النبی آ رہا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے مواقع سینکڑوں سالوں بعد آتے ہیں۔ مثلا جب 1200 وہ والی صدی تھی، 1200 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، تو کیسے خوش نصیب وہ لوگ تھے، ہم تو اس ٹائم تھے نہیں۔ تو وہ 1200 سالہ تھا، پھر 1400 سالہ، پھر یہ 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے، تو اس میں ایسی دھوم دھام سے ہونا چاہیے، پہلے سے بڑھ کے خرچہ کرنا چاہیے، پہلے سے بڑھ کے اپنے گھروں کو حضور کی آمد کی خوشی میں گھر سجانے چاہیے، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، محفلیں کریں، خوب خرچے کریں۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو